بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مستحق سائل اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں، جلوت میں چپ رہ۔ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا برا ہم نشین ہے۔ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا معتوب ہے۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ، چہ جائے کا تو خود کوئی فضول بات کرے۔ تو کوشش کر کہ گفتگو کا آغاز تیری طرف سے نہ ہو اور تیرا کلام جواب بنا کرے۔ تو اس وقت تک طالب صادق نہیں جب تک تو اپنی خوراک میں اپنے ہمسائے کو اپنے نفس پر ترجیح نہ دینے لگے۔ تیری غفلت کی نشانی اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فقر و فاقہ سے ملی جلی ہوتی ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ عاقل پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ شکستہ قبروں میں غور و فکر کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ تم کبھی امیر نہیں بن سکتے اگر تم زنا کرنا نہ چھوڑو گے۔ کفران نعمت اور خود ستائی قرب حق کی ضد ہے۔ بجز اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے گھر سے باہر مت نکلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا دھیان رکھو، اس کا خوف کرو اور اس کے طالب بنو۔ اللہ تم کو اپنے ذاتی عذاب سے ڈراتا ہے اور خدا بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔
اللہ رحمان ہے اپنے منکروں پر، رحیم ہے اہل توحید پر، رحمان ہے ناشکری کرنے والوں پر، رحیم ہے شکر ادا کرنے والوں پر، رحمان ہے ان پر جو اس کے شریک قرار دیتے ہیں، رحیم ہے ان پر جو اس کو واحد کہتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کر اور کوئی نیکی اس کے سوا کسی کے لیے مت کر، نہ دنیا کے لیے اور نہ آخرت کے لیے۔ اللہ سے ڈرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مخلوق کو چھوڑ کر حق تعالیٰ سے رزق طلب کرنے میں بھی خوبی کا لحاظ رکھو۔ اللہ سے شرماؤ، غفلت میں نہ پڑے رہو۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے نجات دے دیتا ہے، جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا۔ باوجود نااہل ہونے کے نیکوں کی سی صورت بنانا اور ان کا لباس پہننا غلط ہے اگر تیرے کام ان جیسے نہ ہوں۔ باادب بنو حق تعالیٰ کے سامنے، جیسا کہ تمہارے اسلاف باادب رہتے تھے۔ باطل ہوس اور آرزوؤں کو چھوڑو اور اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ بائیں ہاتھ پر سہارا دے کر بیٹھنا مکروہ ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان لیٹنا مکروہ ہے۔ بچو جھوٹی قسم کھانے سے کہ وہ آباد شہروں کو چٹیل بیابان بنا چھوڑتی ہے اور رزق و دولت اور دین دونوں کی برکت لے جاتی ہے۔ بچو غیبت سے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ بخار زدہ کے لیے تعویذ لکھ کر گلے وغیرہ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، بس اللہ عز و جل کو تھام اور بجز اس کے کسی چیز میں بھی مشغول نہ ہو۔ بدکاروں کی صحبت سے پرہیز رکھو، برداشت اور قطع تعلق کی عادت ڈال۔ باتوں کے بہت کچھ بھائی بہن ہیں، بڑی عمر والے مسلمانوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت رکھو۔ بڑے بال رکھنا اور مانگ نکالنا سنت ہے۔ بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جس سے منہ لذت آگئی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ، اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی پائے گا۔ بعض لوگوں کی پوری حساب فہمی ہوگی، پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا جنت میں بھیج دے گا یا دوزخ کو بھیج دے گا۔ بغیر حکم الہی اور قضاء ثابت کے کسی نجات پانے والے نے نجات نہیں پائی۔ بغیر عمل کے تحصیل علم میں عمر ضائع مت کرو۔ بلند ہمتی کے ساتھ راہ طریقت میں چلو اور اپنے مقصوم اس کے دروازے پر اور اس کے آستانہ قرب پر پہنچ کر کھاؤ۔ بندہ مومن فرائض ادا کر کے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے اس کا محبوب بنتا رہتا ہے۔ بندہ جب حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے قلب کو قرب تام نصیب فرماتا ہے اور پوری عطا سے نوازتا ہے اور ان سے کامل بخشتا ہے اور ہر قسم کی عزت سے نوازتا ہے۔ بندہ جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ سب کے سب نیکیاں بن جاتے ہیں۔ تم میں سے کوئی دولت کمانا چاہے تو وہ آج سے یہ کام شروع کر دے کہ صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کیا کرے، پھر اس کے رزق کے تمام دروازے اللہ اس پر کھولنا شروع کر دے گا۔ بندے کا ارادہ توبہ اور توبہ کی طرف دوڑنا
اور توبہ کی نیت کرنا مفید ہے۔ شیخ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اگر مجھے اللہ کی شرم نہ ہوتی تو میں تم میں سے ہر شخص کے دروازے پر آتا اور اس کا مہمان بن کر اس کا کان ملتا اور اس کو تہذیب اور ادب سکھاتا۔ اگر مصیبت یا خوشی قابل لحاظ ہے تو آخرت کی ہے، جو پائیدار ہے، نہ کہ دنیا کی جو جلد فنا ہونے والی ہے۔ اللہ اس طرح کہو کہ قلب میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا انتخاب نہ کر اور متکبر مت بن، ورنہ اللہ تجھ کو توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تجھ کو کسی کام کے لیے چاہے گا تو خود ہی اس کے لیے تجھ کو تیار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس کا دھیان رکھو، اس کا خوف کرو اور اس کے طالب بنو۔ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، اور جو خود ہی اس سے جاہل ہو وہ کیسے اس کا راستہ بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تجھ کو کسی کام کے لیے چاہے گا تو خود ہی اس کے لیے تجھ کو تیار کر دے گا۔ اللہ تم کو اپنے ذاتی عذاب سے ڈراتا ہے اور خدا بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ سے شرماؤ اور غفلت میں نہ پڑے رہو۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے نجات دے دیتا ہے، جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا۔ اللہ عز و جل کا شکر کرو کہ اس نے تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی بنسبت تھوڑے سے عمل پر اکتفا فرمایا۔ تم دنیا میں موجود کے اعتبار سے سب کے بعد ہو اور مرتبہ کے اعتبار سے اول ہوگے قیامت کے دن۔ باوجود نااہل ہونے کے نیکیوں کی سی صورت بناتا، ان جیسی باتیں کرتا اور ان کا لباس پہنتا ہے، حالانکہ ان جیسے کام نہیں کرتا۔ با ادب بنو حق تعالیٰ کے سامنے، جیسے کہ تمہارے اسلاف با ادب رہتے تھے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے میری ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ بار الہ ہمارے ظاہر کو اپنے گناہوں میں اور ہمارے باطن کو اپنا شریک بنانے میں مت رکھ۔ ہمارے نفوس سے ہم کو اپنی طرف کھینچ لے اور ہم کو سرتاپا اپنا ہی کر لے کہ تیرے غیر سے مستغنی ہو۔